کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اللہ کے بندو، اگر اسی طرح زندگی گزرتی رہی، اسی طرح پاپ میں، جرائم میں، تو کچھ لوگوں کے دل و دماغ میں یہ خبط ہے، کیا ہم جو کریں گے مولانا ہم مسلمان ہیں، ہم تو جانا ہی جنت میں ہیں، ہم تو فلاں بزرگ کے مرید ہیں، ہم نے تو جانا ہی جنت میں ہے۔ اور کچھ اتنے بے باک ہے، کہتے ہیں مولانا جنت تو ہمارے باپ کی ہے، اور کچھ تو اتنے بے باک ہیں قوالوں کے لب و لہجے میں کہتے ہیں کہ اگر اللہ ہمیں جنت میں نہ ڈالے گا تو اس کی جنت ویران ہو جائے گی۔ میرے عزیز، اس وقت اللہ نے کسی کو جنت میں جو ہے جیسی کیفیت قیامت کے بعد ڈالنے کی ہے، ایسی اس طرح جنت میں کسی کو داخل نہیں فرمایا، لیکن آج بھی میرے اللہ کی جنت ویران نہیں ہے۔ ابھی جنت میں کوئی گیا نہیں ہے اس طرح سے، اس شان سے جیسے قیامت کے بعد جائے گا، تو آج بھی اللہ کی جنت ویران نہیں ہے۔ تو تیرے جانے نہ جانے سے کیا خدا کی جنت ویران ہوگی؟ جنت کو اتنا سستا مت سمجھو کہ آپ نے کسی کا دامن کپڑا پکڑ کے پکڑ لیا اور جنت مل گئی۔ اور کچھ حضرات اتنے بے باک ہو گئے کہ وہ اسٹیج سے جنت کے ٹکٹ بانٹتے ہیں، اس کو دیکھ کے جنت میں جاؤ، اس کو دیکھ کے جنت میں جاؤ۔ حضرت جی، جس کو دکھا کر جنت بانٹ رہے ہو، کیا اس کا بھی جنت میں جانے کا کوئی گارنٹی کا سرٹیفکیٹ آپ کے پاس ہے؟ سرکار غوث اعظم ایمان پر خاتمے کے لیے آنسو بہائے، کعبے کا غلاف پکڑ کر غوث پاک کہے اللہ اگر عبد القادر کے نام اعمال تیری بارگاہ میں قبولیت کے قابل نہیں ہے تو تو عبد القادر کو اندھا اٹھانا تاکہ شرمندگی سے بچ جائے۔ مجھے بتاؤ، جن کو اللہ نے جنت بانٹنے کا اختیار دیا تھا وہ تو کعبے کا غلاف پکڑ کے رو رہے ہیں، وہ تو راتوں کو آنسو بہا رہے ہیں، اور جو غسل جنابت بھی 3 دن تک نہیں کرتے، انہیں کون سا گھمنڈ آ گیا کہ ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو کون جنت میں جائے گا؟ اللہ کے بندو سوچو، قرآن کہہ رہا ہے ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، نیکوں کے لیے جنت ہے اور فاجروں کے لیے جہنم ہے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ میں بیعت کی نسبت کا منکر نہیں ہوں، ہمارا تو عقیدہ ہے اگر سچا پیر مل گیا تو قبر میں اللہ اس کو بھی آنے کی طاقت دیتا ہے، سچے پیر کو۔ رسول اللہ تو آتے ہی ہیں، میں اس کا منکر نہیں ہوں، بلکہ ہمارا تو عقیدہ ہے۔ ہمارے سرکار غریب نواز نے اپنے پیر بھائی کے جنازے میں شرکت کی، تو شرکت کر کے کیا فرمایا؟ پہلے تو رو دیے، اس کے بعد ہٹے تو ہٹتے ہوئے کہا پیری مریدی بھی کیا چیز ہے، اور مسکرانے لگے۔ تو لوگوں نے کہا سرکار آپ پہلے روئے پھر مسکرائے اور پھر کہنے لگے کہ پیری مریدی کیا چیز ہے۔ تو غریب نواز سرکار فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ جیسے اس کو دفن کیا تو عذاب کے فرشتے آ گئے، خواجہ عثمان ہرونی بھی آ گئے اور کہنے لگے کہ یہ میرا مرید ہے۔ تو جواب دیا گیا مگر یہ نیک نہیں ہے، بد ہے۔ وہ کہا مگر میرا ہے، تو کہا کہ نیک نہیں میرا ہے، کہا نیک نہیں ہے، تو کہا میرا ہے، نیک نہیں ہے۔ تو غیب سے آواز آئی یہ عثمان ہرونی میرا محبوب ہے، تو میرے محبوب کی خاطر اس کو چھوڑ دیا جائے۔ تو غریب نواز فرماتے ہیں کیا کہ پھر میں نے کہا پیری مریدی بھی کیا چیز ہے، لیکن آپ سے کہتا ہوں وہ بچانے کے لیے عثمان ہرونی جیسا بھی تو ملنا چاہیے، جو خود جہنم میں پھنسا پڑا ہے، قبر میں پھنسا پڑا ہے، اس میں کیا آنا ہے؟ بلکہ آپ کو یہ کہہ دوں اگر عثمان ہرونی جیسا مرشد چاہیے تو پھر غریب نواز جیسا مرید بھی کسی کو بننا پڑے گا۔ 3 دن تک غسل جنابت نہیں کرتے اور تمہیں عثمان ہرونی مل جائے گی؟ اگر نظام الدین محبوب الہی چاہیے تو تمہیں خسرو بننا پڑے گا۔ جمعہ کی 2 رکعت پڑھ کے بھاگ جاتے ہو اور پھر چاہتے ہو کہ تمہیں کوئی محبوب الہی ملے۔ اگر علاؤ پنڈوی جیسا مرشد اللہ اکبر چاہتے ہو تو پھر مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی جیسا بننا پڑے گا۔ آل رسول احمدی
مہدی جیسا مرشد چاہتے ہو تو پھر امام احمد رضا مرید بننا پڑے گا، ویسا بننا پڑے گا۔ حیرت کی بات یہ ہے 5 کلمے کے ترجمے بھی یاد نہیں، بچیاں ارتداد کے دروازے پر پہنچ چکی، بیٹے اسلام اور قرآن اور حدیث کے منکر ہو رہے ہیں، اور ہمیں گھمنڈ ہے ہم جنت میں نہ جائیں گے تو کون جنت میں جائے؟ قرآن کہتا ہے قو انفسکم واہلیکم نارا، بلکہ اس پر بھی سوچ لو اللہ کے بندو، وہ بے نیاز ہے جب وہ نبی کے بیٹے کو جہنم میں داخل کر سکتا ہے، نبی کی بیوی کو جہنم میں داخل کر سکتا ہے، نبی کے سگے چچا کو جہنم میں داخل کر سکتا ہے، ہمارا آپ کون؟ آپ کو نہیں پتا لوط علیہ السلام کی ایک بیوی جہنم میں جائے گی، نوح علیہ السلام کا بیٹا جہنم میں جائے گا، لیسا من اہلک کہہ دیا گیا، اور ابراہیم خلیل اللہ کا سگا چچا آزر بت پرستی کی وجہ سے اللہ اکبر وہ بچھو کی شکل میں جہنم میں جائے گا۔ یہ میرے اللہ کی شان ہے۔ آج تو لوگ لبرل بننے کے لیے، آزاد خیال بننے کے لیے بتوں کی تائید کر رہے ہیں، بت پرستوں کی تائید کر رہے ہیں۔ لوگوں سے لبرل ہونے کا سرٹیفکیٹ اور روشن خیال ہونے کا سرٹیفکیٹ لینے والوں، اسلام آداتی ترادہ بٹیر کا نام نہیں ہے، دین صرف دین ہے۔ مکے والوں نے کہا تھا آپ ہمارے خداؤں کو پوجے، ہم آپ کے خدا کو پوجے، یہی تو انہوں نے کہا تھا اختلاف ختم، جھگڑا ختم۔ قرآن نے کہا یہ نہیں ہو سکتا محبوب، آپ کہہ دیں کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کی میں عبادت نہیں کروں گا، اس لیے کہ جھگڑا تو اصل ہے یہی کہ اللہ اللہ، درخت، مٹی، پتھر، چوہے، چیل، کوے عبادت کے لائق نہیں ہے، عبادت کے لائق صرف وہ ہے جسے وحدہ لا شریک کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ حضرت علامہ مولانا سید امین القادری صاحب قبلہ اشرفی۔ حالات دیکھ کر کے لوگوں کی بولیاں بدل رہی، سیاسی لیڈروں کی بولیاں، مالداروں کی بولیاں، نام نہاد سوشل ورکروں کی بولیاں کہ ادھر بھی چلے ادھر بھی چلے اور اس طرح جان بچائیں۔ لعنت ہے ایسی زندگی پر جو خدا کی بغاوت کے ساتھ ہو، اس لیے کہ تیرا سر اتنا قیمتی ہے، جب نبی کو سجدہ جائز نہیں ہے، ولی کو سجدہ جائز نہیں ہے، تو مٹی، پتھر، چیل، کووں کو سجدے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ اور بت خانہ بنانے والوں کو چندہ دینے والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، مر کے کیا جواب دو گے؟ وما قدر اللہ حق قدری، تم نے اللہ کی ایسی قدر نہیں کی جیسا کہ قدر کرنے کا حق تھا۔ جانتے ہو جس اللہ کو پوچھتے ہو، جس کی عبادت کرتے وہ ہے کیا؟ اس کی شان کیا ہے؟ تمہیں پتا ہے محمد الرسول اللہ جیسی ہستی جس کی بارگاہ میں پیشانی رکھ دے وہ خدا کی شان ہے۔ ذرا غور تو فرمائے، اتنی اعلیٰ ہستی جس کے آگے سر نیاز خم، ان کے سر کی شان کیا ہے اندازہ تو کرو۔ جس کے تلووں پر جبریل اپنا ماتھا ملے، جب تلوا اتنا قیمتی ہے تو وہ سر کتنا قیمتی ہوگا، اور وہ سر جس خدا کے آگے جھکتا ہے وہ خدا کے شان کا مالک ہو۔ اس خدا کو چھوڑ کر اپنا عقیدہ متزلزل کرتے ہو۔ بھائیو یہ تو موسم بدلتے رہتے ہیں، حالات تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام حسین نے بتایا 3 دن کربلا کی زندگی پسند ہے، لیکن 30,000 دن تک یزید جیسے طاغوت کی غلامی پسند نہیں ہے۔ باطل پہ رہ کے زندہ رہنے والی زندگی پہ لعنت ہے، اور حق پہ رہ کے مر جانے کو شہادت کہتے ہیں۔ اس لیے حسینی کہلاتے ہو، صرف شربت والے، صرف کھچڑے والے، صرف نان کھٹائی والے، صرف 10 دن کے محرم کی محفل سجانے والے۔ حسینیت تو یہ ہے نا کہ جب بھی کبھی ضمیر کا سودا ہو دوستو، قائم رہو حسین کے انکار کی طرح۔ آج بھی ضمیروں کا سودا، توحید پر قائم رہو، رسالت پر قائم رہو۔ کہانی قصے کی بنیاد پہ جنہیں خدا ہونے کی سند مل گئی، آج تم ان سے متاثر ہو گئے۔
ہمارا خدا تو وہ ہے هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. کیا شان ہے جو بادل سے پانی قطرے قطرے برساتا ہے اسے اللہ کہتے ہیں. جس نے کن کہہ کر کے اتنی بڑی زمین بنائی اسے اللہ کہتے ہیں. جو سمندروں میں جس کے حکم سے اتنی بڑی بڑی کشتیاں چلتی ہیں اسے اللہ کہتے ہیں. جو روزانہ مشرق سے سورج نکال کر مغرب میں غروب کر دیتا ہے اسے اللہ کہتے ہیں. جو رات کی سیاہ چادر کو سمیٹ کے کہاں رکھتا ہے آج تک کے سائنس اس بارے میں کوئی تحقیق نہیں کر سکی اسے اللہ کہتے ہیں. جو دن کی زلفوں کو بکھیر دیتا ہے اللہ اکبر رات سمٹ جاتی ہے اور جب رات کی چادر سمیٹ دیتا ہے تو دن نکل آتا ہے. ستاروں کی انجمن وہ سجاتا ہے. شفق کا جمال اس نے پیدا کیا. افق کی سرخیاں اس نے پیدا کی. مردہ انڈے سے چند دن میں زندہ مرغی نکال دیتا ہے اسے اللہ کہتے ہیں. جو درختوں کی پتیاں پیدا کرتا ہے اسے اللہ کہتے ہیں. جو نکھتے گل پیدا کرتا ہے اسے اللہ کہتے ہیں. تتلیوں کو جس نے باغپن عطا کیا اسے اللہ کہتے ہیں. جو مردے میں جان پیدا کر دے اسے اللہ کہتے ہیں. جو زندے کو مردہ کر دے اسے اللہ کہتے ہیں. اتنا بڑا آسمان اس نے بنایا اسے اللہ کہتے ہیں. اللہ کے بندو اس اللہ کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ یاد رکھو خود بھی دین اور ایمان پہ رہو. ایک بات کہہ دوں اگر ساری زندگی بدعملی کرتے رہے لیکن مرے ایمان پر رائی کے ذرے کے برابر بھی ایمان لے کر گئے انشاءاللہ جنت ملے گی. اگرچہ جہنم میں عذاب بھگت کر ملے گی مگر ملے گی. اس لیے کہ ایمان والا ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا. لیکن اگر بہت کچھ کرنے کے بعد بھی کفر پر مرے تو پھر جنت میں ملنا ہی نہیں ہے.